السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلکہ جس شہر میں آپ اس وقت بیٹھے ہو نا، باب المدینہ، اس میں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جگہ جگہ وہ سائن بورڈ لگے ہوئے، مددگار، پولیس مددگار؟ پڑھا نا آپ نے؟ تو پولیس مددگار، تو اگر کیا یہ قرآن آیت کے خلاف ہو گیا؟ تو اس لیے ایاک نستعین کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے ذاتی طور پر اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے دوسرے بھی مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں مندر کا اگربتی فروش، جاہلوں کا سردار، مردوں کا سوداگر اور جاہلوں کا مفتی یہ فتویٰ دے رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت پوری ہو رہی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے، اس سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صاف پیشن گوئی اس مردوں کے سوداگر پر فٹ آتی ہے۔ یہ جاہل آدمی جس کو عربی زبان کے عین سے بھی واقفیت نہیں ہے، اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر جاہل طوطوں جیسی شکل بنا کر پوچھ رہا ہے، تو جاہل کیا بتائے گا؟ یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہو گیا۔ اب یہ اگربتی فروش بتاتا ہے کہ اس میں زندہ یا وفات یافتہ، زندہ اور مردہ کی کوئی قید نہیں ہے، اور اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شرک سے نہیں بچا سکتی ہے۔ آخر کبھی تو کسی سے مدد مانگنا ہی پڑے گا۔ پولیس سے آدمی مدد مانگتا ہے، یہ وہ شبہ ہے جس کو قبروں کا سوداگر، مردوں کا بیوپاری اور قبروں کا تاجر بہت ہی زیادہ لوگوں کے سامنے عیاں کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، قرآن کریم کا نزول محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر وہی معتبر ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ آؤ قرآن سے میں تم کو بتاتا ہوں کہ کون سا مدد اور کون سی استعانت شرک ہے اور کون سی استعانت شرک نہیں ہے۔ یاد رکھو، تم اگر زندہ، حاضر اور قدرت رکھنے والے سے مدد مانگی جائے تو بالکل ہی توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس کی دلیل سورۃ الکہف آیت نمبر 95۔ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا فَاعِینُونِی بِقُوَّةٍ، لوگوں تم لوگ اپنی طاقت سے میری مدد کرو۔
تم لوگ اپنی طاقت سے مدد کرو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ سے مدد مانگنا نہ کبھی شرک تھا اور نہ شرک ہوگا، کیونکہ زندہ حاضر ہے اور وہ چیز اس سے مانگی جا رہی ہے جس کی قدرت، جس کی طاقت اس کے پاس ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، سورۃ الانفال آیت نمبر 72. اور یہ لوگ تم سے دین کے بارے میں مدد مانگیں تو تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا لازم اور ضروری ہے. اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، مسلمانوں تقوی اور نیکی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2. اور یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ساتھی سے کہا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر ضرور کرنا، سورہ یوسف آیت نمبر 42. دیکھا اللہ رب العالمین نے استعانت شرکیہ اور استعانت جائزہ مستحبہ کو کس طرح سے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی تفسیر معلوم کرتے ہیں. یہ دھوکے باز، یہ فراڈی اور فریبی لوگ اسی طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، جب کملی والے نے اپنی زندہ بیوی سے چادر اڑھانے کا، کملی اڑھانے کا مطالبہ کیا اور مدد مانگی چادر اڑھانے کے سلسلے میں، تو یہ شرک نہیں ہے. مردوں کے پجاریوں، بھلا بتاؤ کہ رب کائنات کے فرمان کو تم کیا کہو گے؟ وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کریم سورہ فاطر آیت نمبر 22. یاد رکھو مسلمانوں، اس گمراہ گر اور ضال اور مضل کو دیکھو کہ مسلمانوں کو کس طرح سے کنفیوژن میں ڈال رہا ہے کہ پولیس سے مدد مانگنا بھی شرک ہو جائے گا. ارے مردود، شرک کیسے ہوگا؟ پولیس والا زندہ ہے یا نہیں ہے؟ پولیس والا حاضر ہے یا نہیں ہے؟ پولیس والا مدد کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ یہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. کوئی پولیس والے کی قبر کے پاس جا کر کے مدد مانگتا ہے یا غیر حاضر پولیس والے سے کوئی مدد مانگتا ہے؟ جس چیز کی پولیس طاقت نہیں رکھتی ہے وہ چیز کوئی مانگتا ہے؟ نہیں نا. یہ تین شرطیں یاد رکھو. اور آؤ میں تم کو بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں لوگوں سے باتیں کیے، ملاقاتیں کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ینصرنی حتی ابلغ رسالات ربی فلہ الجنہ، میری کون مدد کرے گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں. جو میری مدد کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اٹھاؤ مسند احمد حدیث نمبر 14653 اور مستدرک حاکم 4251. اٹھاؤ من ینصرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سے کہہ رہے ہیں
زندہ حاضر لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں وہ چیز مانگ رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت بھی سنو، وَعَلَىٰ أَن تَنصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ، اور مدینہ کے لوگوں جب میں تمہارے پاس مدینہ آؤں تو تمہارے اوپر میری مدد کرنا لازم اور ضروری ہے۔ فَتَمْنَعُونِ مِمَّا تَمْنَعُونَ بِهِ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، مسند احمد 14653، اور المعجم الاوسط للطبرانی 7968، المعجم الصغیر للطبرانی 1076، المعجم الکبیر للطبرانی 1757، مستدرک حاکم 5405۔ اسی طرح سے دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عن عائشہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمر من المسجد، اے عائشہ مسجد سے چٹائی لے کر جاؤ، صحیح مسلم حدیث نمبر 298۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناولینی الثوب، مجھے کپڑا دو عائشہ، کپڑا دو، صحیح مسلم حدیث نمبر 299۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 632، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 261، اور سنن ترمذی حدیث نمبر 134۔ یاد رہے گا قبر کے پجاریوں، جاہلوں کے سردار مفتی بنتا ہے، مفت خور مفتی بنتا ہے، اور جاہل لوگ تم کو امام اہل سنت، بدعت کا خوگر، بدعت کا رسیا اور بدعات کا بروکر، تو لوگوں کو فتویٰ بتاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے سے اور اس پر عمل کرنے سے کوئی بھی کسی سے مدد نہیں مانگے گا۔ کیوں نہیں مدد مانگے گا؟ مدد اس آدمی سے مانگنا درست اور جائز ہے جو زندہ ہے، کیونکہ زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں۔ یہ تو تمہاری بے عقلی ہے، تمہاری جہالت ہے کہ زندہ اور مردہ دونوں کو برابر سمجھتا ہے۔ جو زمین پر چل رہا ہے اس کو اور جو زمین کے اندر دفن ہو گیا ہے اس کو، دونوں کو تو برابر سمجھتا ہے، اس لیے کہ تیرا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ مردوں کے نام پر بریانی کھاتے کھاتے تیرا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، تیرا دل کالا ہو گیا ہے، تیری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، تیرا دل بھی اندھا ہو گیا ہے۔ سنو، امام شافعی کی مسند الشافعی ہے، حدیث نمبر 728 ہے، عن عائشہ قالت دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندکم شیء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ چیزیں ہیں؟ فقلنا لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 277 ہے، عن عائشہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال هل عندکم طعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دن آئے اور پوچھا هل عندکم طعام، کیا تم لوگوں کے پاس کھانا ہے؟ دیکھا زندہ سے کھانا مانگا اور زندہ سے چادر اڑھانے کی مدد مانگی۔ جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا؟ نہیں۔ زندہ اور مردہ میں فرق نہ کرنے والے قرآن کا بھی منکر ہے اور گدھے سے بھی زیادہ بے عقل ہے، مردہ فروش، مردوں کی ہڈیاں بیچنے والے، تم کو اتنا تک پتا نہیں ہے۔ آؤ تم کو کتنی حدیثیں دکھاؤں، پوری حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی زندہ بیوی سے کھانا مانگا کرتے تھے، زندہ بیوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا مانگا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اڑھوایا کرتے تھے اور غدا کھانا مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام بھی عمل کیا کرتے تھے۔ اٹھاؤ مصنف ابن ابی شیبہ کہتے ہیں عن انس ان ابا طلحہ کان یاتی اہلہ فیقول، ابو طلحہ اپنے گھر والے کے پاس آتے
جاتے اور کہ هل عندكم من غدا، دوپہر کا کھانا ہے تم لوگوں کے پاس؟ فإن قالوا لا، اگر گھر والے کہتے نہیں، قال فإني صائم، کہا کرتے کہ ہم روزے دار ہیں۔ دیکھا اسی طرح سے ابو بکر کا معاملہ ہے، اپنے گھر والوں سے کھانا پوچھتے، کھانا مانگتے تھے اور مدد مانگا کرتے تھے۔ کب؟ جب وہ لوگ زندہ تھے۔ مردہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مدد نہیں مانگی، لیکن زندہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی ہے۔ وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں اتنی ہی دلائل دے رہا ہوں، لیکن مردوں کے سوداگر سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر تمہارے دل میں ڈر ہے تو لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو، رب کے قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنا لو۔ جاہلوں کے سردار مت بنو، قرآن و سنت کے علم سے اپنے دل کو منور کر لو، ورنہ قیامت کا دن ہوگا جتنے لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ہے، جتنے لوگوں کو تم نے مردوں کے چوکھٹ پہ جھکایا ہے، وہ تمام کے تمام تمہارے دامنگیر ہوں گے، اور تو رب کائنات کے پاس کوئی عذر بھی پیش نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے بندو، تم بھی عقل و شعور کے ناخن لو۔ کیا تم اپنے زندہ باپ سے مدد نہیں مانگتے؟ کیا تم اپنے زندہ بھائی سے مدد نہیں مانگتے؟ کیا تم اپنے زندہ ساتھی سے مدد نہیں مانگتے؟ لیکن مردہ باپ سے کبھی مدد مانگے، مردہ ماں سے کبھی مدد مانگے، مردہ بھائی سے کبھی مدد مانگے، مردہ دوست سے کبھی مدد مانگے، مردہ ڈاکٹر سے کبھی دوا مانگے، مردہ پولیس سے کبھی مدد مانگے؟ نہیں۔ وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ رب کائنات کا کلام ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ زندوں سے مدد مانگی جائے، وہ مدد جس کی وہ طاقت اور قدرت رکھتا ہو، لیکن مردوں سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ مردہ فروشی ہے، یہ مردہ پرستی ہے۔ مردہ پرستی سے توبہ کرو، مردوں سے مدد مانگنے سے رجوع کرو۔ اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور نوجوانوں، تم بھی ذرا فرق سمجھو اللہ کے واسطے تم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں۔ وما یستوی الاحیاء والاموات، وما یستوی الاحیاء والاموات۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کرے، ایک دوسرے کو شیئر ضرور کرے۔